الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دمہ ومالہ وعرضہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دروس میں اس حدیث میں جو نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور معاشرتی زندگی میں پائے جانے والی جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے دروس میں ان سب پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس پر یعنی چھٹی نصیحت، اس پر کچھ دیر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ چھٹی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو، تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر کے رہو، اختلاف نہ کرو، کیونکہ قرآنی فیصلے کے مطابق تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ مسلمانوں سے محبت کرے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں سے محبت اور پیار کرے۔ جس طریقے سے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ دوسرے مسلمانوں کی بھی مدد کرے، دوسرے مسلمانوں کا بھی خیر خواہ بن کر کے رہے، اور اسی محبت اور خلوص کا اظہار کرنا چاہیے جو اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے۔ ان ہدایات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کے چند اسرار اور رموز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، بوقت ضرورت اس کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا نہ جائے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دروگوئی سے کام نہ لے، اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل بات تقوی ہے، اور تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، ورنہ انسان اخلاق قبیحہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، برے معاملات، برے اخلاق کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی اسے نفرت سے دیکھنا چاہیے، نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ
کتنا ہی کمزور طبقے کا ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یا کسی بھی ذات اور برادری کا ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان بہت برا ہے، اس کے اندر بد اخلاقی ہے۔ ایسے مسلمان کو اس طرح کے مسلمانوں سے بچنا چاہیے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مارے نہیں، اس کی جان نہ لے، خون نہ بہائے، اس کا مال نہ لے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اس کے مال پر دست درازی کرے اور نہ ہی دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ بڑے بہترین اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم مسلمان اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے معاشرے میں پھر برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم حقیقت میں ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر ظلم کرے، نہ ہی اس کو رسوا کرے، نہ حقیر سمجھے۔ اور آدمی کے برا ہونے اور بدبخت ہونے میں یہی کافی ہے کہ وہ اس کو حقیر سمجھے۔ یہی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کو امام مسلم اور امام احمد اور اسی طریقے سے البیہقی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات اور تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی اگر جسم کے کسی حصے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن آج کہاں ہے؟ اس طریقے سے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نہیں سوچتا، خیال نہیں کرتا، وہ بس اپنا دیکھتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے، چاہے اس کا پڑوسی، چاہے اس کا رشتہ دار، چاہے اس کا بھائی پریشان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو دوستو، مسلمان کا بھائی ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اس طریقے سے سوچتا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جس طریقے سے عمارت میں سبھی اینٹیں آپس میں ملی ہوئی رہتی ہیں اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، ایسی ہی مسلمانوں کی مثال ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہمیشہ مضبوطی فراہم کرے، اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، کبھی ضرورت پڑ جائے فوراً اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ میرے بھائیو دوستو، یہی انسانیت ہے، یہی اخوت اور بھائی چارگی ہے، لیکن آج مسلمان اس پر خیال نہیں کرتا، مسلمان اس کا خیال نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، تو انہوں نے اپنے شوہر کی پوری زندگی 6 جملوں میں بیان کر دی۔ یہ 6 جملے تمام کی تمام حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے، دوسروں کی خدمت اور مدد سے مربوط ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا جو رکوع اور سجدے کی کثرت کے تعلق سے ہو، بلکہ لوگوں کی خدمت کا ذکر کیا۔ وہ فرماتی ہیں فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر حق والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں، اور یہ تمام کی تمام لوگوں کی خدمت سے متعلق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا چاہیے، بے سہارا کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ اہم ترین نیکیاں ہیں۔ بھلائی اور احسان کرنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے، آخرت کی دنیا میں قیامت کے دن تو والدین جیسا مقدس رشتہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اور ایک مسلمان اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آج ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں تو پھر ہمارے معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر ہمیں کامل مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی عزت ڈھونڈیں، دوسروں کی بھی عزت کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں رسوائی آئے، ہم کو کوئی رسوا کرے، ہم کو کوئی ذلیل کرے، ہمیں کوئی حقیر سمجھے۔ ہم نہیں چاہتے اپنے نفس کے لیے، تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چیز سوچیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی مدد کریں، اور ان کو کسی بھی مقام پر تن تنہا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو
ایک دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا کر کے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔